خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 19ویں سے 23ویں آیت مقدسہ۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ اور شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم کون سا دن منا رہے ہیں؟ روح القدس کے نزول کی عید اور عید پینتیکوست یا پھر وائٹ سنڈے۔ وائٹ سنڈے سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ سفید اتوار۔ پاک روح کی نشانی کون سی ہے؟ یہ بتا سکتا ہے؟ پاک روح کی نشانی بائبل میں جو ہمیں ملتی ہے وہ کبوتر ہے۔ کبوتر ہے کبوتر لگا ہے کون لگا ہوا کبوتر؟ کوئی بات نہیں، یہ پاک روح کی نشانی، یہ بھی نشانی ہے۔ اگر آپ جائیں نا تکوین کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں، تو وہاں پر موسیٰ جو ہے نا وہ ایک جھاڑی میں کیا دیکھتا ہے؟ آگ دیکھتا ہے، اور وہ پاک روح کی کیا ہے؟ علامت ہے کہ پاک روح وہاں پر ہے۔ اور جب وہ پاس جاتا ہے تو خدا سے کہتا ہے کہ بھائی یہ جگہ کیا ہے؟ پاک ہے، اپنے جوتے کیا کر اتار۔ یہ جو شعلے لگے ہوئے ہیں اس بات کی علامت ہے، یہ پاک روح کی علامت۔ لیکن سب سے بڑی علامت جو ہے ہمیں ملتی ہے وہ کبوتر ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب روح القدس خدا پر نازل ہوا، اس مسیح نے استباق پایا، تو پاک روح جو ہے نا کبوتر کی صورت میں یسوع مسیح پر کیا ہو گیا؟ اتر آیا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ ایک بہت بڑی علامت ہے پاک روح کے حوالے سے، کیونکہ یسوع مسیح کہہ چکے ہیں کہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو یونس نبی سے بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ آج ہم تمام دنیا کے مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر عید پینتیکوست کو مناتے ہیں، یعنی کہ 50ویں دن کی عید کو مناتے ہیں۔ آج پورے کتنے دن ہو چکے ہیں خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جیتنے کے؟ 50 دن ہو چکے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، پہلی رات میں بھی لکھا ہوئی تھی 50 کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن، پینتیکوست کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 50 دنوں کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر کیا کرتے ہیں؟ پاک روح کو نازل کرتے ہیں۔ اچھا، میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، آدم کو بنانے سے پہلے خدا نے کس چیز کو بنایا؟ آدم کو کس طرح بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا۔ اس سے پہلے خدا نے بہت ساری چیزیں بنائی تھی، آپ کو یہ ایک بتا دیں۔ ہاں شاباش، جانور، چرند، پرند، درند، نباتات، ہر چیز کو، پہاڑ، ہر چیز کو خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے بنایا تھا۔ لیکن جب آدم کی باری آئی تو خدا نے اس سے بڑی محبت کے ساتھ اس کے لیے مٹی دی، مٹی کو گھوندا، اس کا پتلا بنایا اور پھر اسے جیتی جان کیا۔ کیسے کیا مجھے آپ بتائیں؟ اپنا دم اس کے اندر کیا کر دیا؟ گھونپ دیا۔ اچھا بھی دیکھیں کلام میں اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح پانیوں پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ کس کا روح؟ خدا کا روح۔ خدا کا روح پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ آج کی دوسری کتاب میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر وہ کیا ہے کہ اس کے اندر پاک روح نہیں ہے، اور جو کہتا ہے کہ وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے،
تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ پاک روح ہے۔ اسی طرح مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو خدا کا روح ہے اس نے ہر چیز کو کیا کر دیا؟ خلق کر دیا ہے، لیکن جب آدم کی باری آئی اس نے مٹی لی، گوندا گوند اس کا پتلا بنایا، پھر اس کے نتنوں میں کس کی زندگی کا دم پھونکا؟ اپنا دم۔ تو آدم جس کا روح خدا کا روح آدم کے اندر گیا ہے تو وہ ابھی ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ بھائی پاک ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ناپاک کہاں کیا؟ کیونکہ خدا نے اس پر قاعدے چھوڑ دیے دو قسم کے، کہ بھائی اس طرف نہ جانا، اس طرف چلے جانا، یہ دو قسم کے قاعدے، یعنی کہ اچھائی اور برائی کا کیا چھوڑ دیا؟ قاعدہ چھوڑ دیا۔ تو وہ شیطان آیا ہوا کے پاس، ہوا کو اس نے ورگلایا اور ہوا نے آگے جا کر اپنے جیون ساتھی کو ورگلا دیا اور انہوں نے غلطی کی۔ لیکن کیا کی؟ غلطی تو کی نا، غلطی تو کر لی، ناپاکی حاصل کر لی، یعنی کہ جو خدا کی تعلیم حکموں پر چلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ جو خدا کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ ناپاک ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ خدا کا روح کس کے اندر چلا گیا تھا؟ آدم کے اندر، اور آدم اس وقت کیا تھا؟ پاک تھا، لیکن جب آدم نے نافرمانی کی تو اس کا روح کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ چل ابھی باغ عدن سے باہر ہو۔ جب اسے باہر کیا گیا تو پھر مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں اسے کہا گیا کہ تو اپنے خون اور پسینے کی کیا کرے گا؟ روٹی کھائے گا۔ اور یاد رکھیے ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا ہم سب پاک ہوتے ہیں۔ ہماری کیتھولک کلیسیا کے مطابق اگر کوئی بچہ مر جائے نا، چھوٹا بچہ جس کی عمر نہ سمجھ ہے، یعنی کہ سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، ایسے بچے اگر خدا میں سو جائے نا، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے، ہم ان کے لیے معافی کی دعا نہیں مانگتے۔ ہم معافی کی دعا مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جیسے ہماری بزرگہ ماں میچور ہو چکی تھی، انہوں نے زندگی میں کئی خطائیں، کئی غلطیاں اور کئی نیکی کے کام کیے ہوئے، ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن بچہ اگر کوئی اس طرح چلا جائے نا، ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس بچے کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ گناہ سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں اس کے برعکس ہم ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں تسلی دے، انہیں تشفی دے، صبر کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن اس بچے کے لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ میں نے تو کبھی نہیں کی، کیونکہ وہ بھائی گناہ سے کیا ہے؟ مبرہ ہے، وہ گناہ سے پاک، اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں دعا کریں اس کے لیے؟ ہم تسلی کی دعا اس کے برعکس کریں۔ اسی طرح مسیح خدا میں میرے عزیز برادر یہ بات یاد رکھنی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج کی پہلی تلاوت میں یعنی کہ جو باتیں میں نے تمہیدی طور پر آپ کو بتائی ہیں نا، انسان کے اندر جو روح ہے ہم خود ہی اسے پاک کر سکتے ہیں، ہم خود ہی سے کیا کر سکتے ہیں؟ ناپاک کر سکتے ہیں، جیسے آدم نے کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ عید خمسین کے دن کیا ہوا کہ شاگرد ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اپنے کمرے میں بند ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر، اور ایک دم سے وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا یہ کہہ چکا تھا کہ بھائی کیا کرنا؟ ایک ہی جگہ پر کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا۔ ٹھہرے رہنے سے مراد جو ہے کہ بھائی دعا کرتے رہنا۔ تو وہ دعا میں تھے، تو خدا کا ان کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا بھیجتا ہوں؟ وکیل بھیجتا ہوں۔ پہلی بار میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ روح کوئی اور نہیں ہے۔ بھائی آدم کے اندر جو روح تھا وہ کس کا تھا؟ خدا کا۔ آدم سے روح آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ آدم سے اس کی اولاد پیدا ہوئی، اس کی اولاد سے آگے اور نسلیں آئیں، نوح پیدا ہوا، نوح سے آگے اور کئی نسلیں آئیں، اور اس کے بعد آخر کار میں اور آپ بھی کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے۔ ہم اپنے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ اس روح کو پاک اور ناپاک بنا دیتے ہیں، اور اس لیے بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو وعدہ کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا بھیجتا ہوں؟ وکیل بھیجتا ہوں، مددگار بھیجتا ہوں۔ اگر مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام جو لکھا ہوا ہے اس میں اگر ہم اس کا 8واں یا 7واں باب غالباً پڑھے نا، تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ روح جو ہے نا ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر کیا کرتی ہے؟ دعا کرتا ہے۔ روح جو ہے نا پاک روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو پاک روح بھی ان کے اوپر کیا آ گیا ہے؟ نازل ہو گیا ہے۔
کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہنا، دعا میں رہنا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے وعدہ کے مطابق آج کے روز ان پر کیا کیا ہے؟ پاک روح کو ڈالا ہے۔ جب ان پر پاک روح ڈالا گیا ہے تو ایک دم سے وہ کیا ہوئے ہیں؟ عجیب قسم کی، مختلف قسم کی زبانیں بولنا شروع ہو گئی، اور جب وہ بول رہے ہیں تو یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، وہاں پر جو سمجھنے والے ہیں یا جو لوگ ہیں 19 قسم کے وہاں پر لوگ ہیں، عربی، الامی، یہودیہ کے، کاپادوکیا کے، ماتی، مابین النہرین، اور اس کے علاوہ پمفولیا، لوبیا، کیروان، کئی اور قسم کی 19 قسم کے وہاں پر لوگ ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے نام لیے گئے، مثال کے طور پر میں ابھی لاہور کا ہوں، میں لاہور کی زبان کا تھوڑا سا اثر رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، فیصل آباد کا ایک اپنا تاثر ہے، ایک اپنی تصویر ہے زبان کی، پشتو والوں کی ایک اپنی تصویر ہے، ہمیں ہماری زبان صاحب کی ایک ہی ہے، پنجابی اور اردو میں ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ہم اس بات پر غور کریں جہاں پر یہ لوگ ہیں، یہ مختلف قسم کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ بولنا شروع ہوئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جلیلی نہیں ہے، کیا یہ وہ نہیں ہے، یہ جلیلی ہے، اور جو کچھ یہ بول رہے ہیں ہمیں ان سب کی سمجھ آ رہی ہے، تو یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بولنے سے انہیں ہر بات کی کیا آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے، حالانکہ آگے جو سننے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان تو کچھ اور ہے، میں تو الامی ہوں، میں عربی ہوں، میں مادی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سب باتوں کی کیا آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاک روح جس کے اندر ہوتا ہے نا، دیکھیں بات یاد رکھیں، جس کے اندر پاک روح ہوتا ہے نا، وہ آگے جو تنگی، تکلیف، پریشانی، دکھ، درد ہوگا نا، تو ایک کلام میں لکھی ہوئی ایک آیت بڑی خوبصورت کہ ہوشیار جو ہے نا بلا کو، یعنی کہ آفت کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ مصیبت کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ چھپ جاتا ہے، لیکن نادان جو ہیں وہ بڑے چلے جاتے ہیں اور کیا اٹھاتے ہیں؟ بھائی جو ہوشیار ہے، اس ہوشیار کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر وہی پاک روح ہے، اس کے اندر پاک روح ہے، وہ آگے سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں اگر اس کے ساتھ متھا لگاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے ہو سکتا ہے کہ تنگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس لیے ہوشیار جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر پاک ہوتا ہے، وہ بھائی دوسروں سے کیا کرتا ہے؟ کنارہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا، ناپاکی، ناچاکی، ان باتوں سے وہ کیا کرے گا؟ گریز کرے گا۔ تو یہاں پر پاک روح ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ان سب کو کیا آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے، جو کچھ وہ بول رہے ہیں خدا کے بارے میں، خدا کی گواہی کے بارے میں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوا ہے، جی ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تو آگے ان سب سننے والوں کو کیا آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات پر غور کریں، یہاں پر ان سب کو، حالانکہ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ دل و جان سے خدا پر ایمان لائے تھے اور اسے قبول کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر یہی بات ہم جا کر تکوین کی کتاب میں دیکھیں تو تکوین کی کتاب یعنی کہ پیدائش کی کتاب میں وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر وہ نوح کی نسل سے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بڑا برج تیار کر دیا ہے، ان کی زبان ایک ہی ہے، ایک ان کی زبان ہے، انہوں نے ایک بڑا برج تیار کیا، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئیں ہم ایک بڑا برج بنائیں تاکہ ہم اپنا کیا کریں؟ اپنا نام کریں۔ اس کا انہوں نے کہا کیا نام کریں؟ اپنا نام کریں۔ آج بڑائی کس نام میں ہے؟ آج بڑائی بھائی خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہے۔ جو یسوع مسیح کا نام کرے گا، اس کے نام کے لیے جو کچھ کرے گا، خدا اسے بھی کیا کرے گا؟ سرفراہ۔ اس میں کیا دیکھا ہم نے کہ اس میں وہ جو نوح کی نسل سے لوگ ہیں نا، وہ ایک بڑا برج بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نام کرتے ہیں۔ تو خدا نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ٹھان چکے ہیں، یہ مقرر کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، میں انہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ خدا نے ان کی زبان میں کیا ڈال دیا؟ اختلاف ڈال دیا، ان کی زبان میں ایسا فرق ڈالا کہ جو کچھ وہ مانگتے تھے اس کے برعکس وہ کوئی اور چیز لے کر آتے تھے۔ یعنی کہ جب ہم خدا کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زبانوں میں اختلاف آتا ہے۔ وہاں پر وہ خدا کے خلاف ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا تک پہنچے۔ خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کی کوئی کیا کر سکتا ہے؟ برابری کر سکتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا ایک ہی ہے، خدا نیک ہے، اور نیک کوئی اور نہیں ہے۔ نیک وہ ہے جس نے کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، وہاں پر خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف اس لیے ڈالا کہ وہ خدا کے برابر ہونا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آؤ ہم اپنا کیا کریں؟ نام کریں۔ جبکہ آج کی اس پہلی تلاوت میں ہم نے غور کیا ہے کہ وہ کسی کا نام نہیں کرنا چاہ رہے، وہ خدا کے لیے
آئے ہیں اور وہ سننا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سارے جلیلی نہیں ہیں جو کچھ یہ بول رہے ہیں، کیا ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمیں تو ان کی سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وہی خدا کا نام کرنا چاہ رہے تھے، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسیحا مردوں میں سے کیا ہے، جی اٹھا ہے. آج بہت نہیں بولنا چاہیے. بائبل میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہم بول دیتے ہیں. بائبل میں اگر کوئی کہے کہ میں ہوں کیتھولک کلیسیا کا، بائبل میں اے باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں نہیں لکھا، تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے. اگر کوئی کہے کہ اسلام مریم کی دعا بائبل میں نہیں لکھی ہوئی، تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اسلام مریم کی دعا بائبل میں کیا ہے، لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک آیت ایک جگہ پر ہے، دوسری آیت دوسری جگہ پر ہے، تیسری آیت تیسری جگہ پر ہے. بائبل میں ساری باتیں یہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کرنتھی کی کلیسیا کو اپنا پہلا خط لکھتے ہوئے انہیں سکھا رہا ہے کہ پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہی ہے. پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہی ہے. پس آگے لکھا ہوا ہے تاثیریں تو طرح طرح کی ہے لیکن خداوند ایک ہی ہے، اور خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن خدا ایک ہی ہے. اچھا بھائی، مجھے آگے میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے جو میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر چکا ہوں جو عالم فاضل لوگ ہیں، وہ صرف پاک روح کا استعمال کن چیزوں کے لیے کر رہے ہیں؟ چڑیلوں کے لیے کر رہے ہیں، اور انہیں اس کا کوئی استعمال نہیں کرنا تھا. وہ پاک روح کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، چڑیلوں کو نکال رہے ہیں، بدروہوں کو نکال رہے ہیں. آپ چینل کسی کو بھی کھول کر دیکھ لیں گے تو وہ صرف یہی دکھا رہے ہیں کہ چڑیلیں پاک روح کے ذریعے سے کیا کی جا رہی ہیں، نکالی جا رہی ہیں. بھائی پاک روح تو اچھے کام کرنے کے لیے کہتا ہے. پاک روح کاموں کے ذریعے سے دوسروں کو بتانا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اپنے کاموں سے بتانا ہے کہ بھائی آپ منہ سے جو کچھ مرضی کہتے رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن منہ سے اگر ہم کہیں، اپنے کاموں سے سارا کچھ یہ بتائیں کہ بھائی اپنے کاموں سے بتا دیتے ہیں کہ یسوع مسیح ملعون ہے یا یسوع مسیح کے خدا کا بیٹا ہے. کاموں کے ذریعے سے بتانا ہے. تو آج کی دوسری دعوت میں فرمایا گیا کہ بھائی نعمتیں تو طرح طرح کی ہے لیکن روح کیا ہے، ایک ہے. بھائی نعمتیں طرح طرح کی ہو سکتی ہیں، کسی کو کلام سنانے کی نعمت ہو سکتی ہے، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت ہو سکتی ہے، لیکن جو شرّا برّا کہتے ہیں ان کے پاس یہ نعمت قطع نہیں ہے کہ اس کا کیا کر سکیں، ترجمہ کر سکیں. ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. بھائی دیکھیں، اگر کوئی یہ نعمت کی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی انگلش میں یہاں پر کلام کر رہا ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، تو یہ ایک نعمت ہے. مسیح خدا میں میرے عزیز میں کہہ رہا ہوں، آج کی انجیل پاک میں فرمایا گیا، یسوع نے کہا کہ تم روح القدس دو. یسوع نے ان پر پھونکا اور انہیں روح القدس دیا اور کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں جیسا باپ نے مجھے کیا کیا ہے، بھیجا ہے. اور پھر یسوع نے فرمایا کہ جن کے تم گناہ معاف کرو گے ان کے کیا ہوں گے، گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم کرو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے. بھائی یہ پاک روح ہی خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں فرما ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، کئی بار بتایا پھر بتاتا ہوں کہ پاک روح کوئی اور نہیں ہے. وہی روح مجھ میں اور آپ میں شامل ہے. ہم اپنے کاموں اور اعمال کے ذریعے سے اس روح کو ناپاک کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو روح ہے وہ ہے پاکی، وہ ہے پاک، لیکن ہم اپنے کاموں سے کیا کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں. کیونکہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، وہی روح یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے مشابہ ہو گیا، اور پھر وہی روح وعدہ کر کے جاتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے کیا ہوں، ساتھ ہوں. وہی روح کہتا ہے کہ جہاں تم 2 یا 3 اکٹھے ہو کر میرا نام لوگے میں وہاں پر کیا ہوں، موجود ہوں. اور دیکھیں وہی روح ہمارے درمیان میں اتر آتا ہے، اور وہی روح کلام کے اندر لکھا رومیو کی کتاب، رومیو کے خط میں، کہ وہ روح ہمارے ساتھ آہیں بھر بھر کر کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے. بھائی آج اگر میں خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہوں نا، تو اس سے مراد ہے کہ یسوع مسیح جو میرے ساتھ ہے، یسوع مسیح جو میرے ساتھ ہے وہ میرے لیے آہیں بھر بھر کر خدا کے حضور میں کیا کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے. پاک روح کی صورت میں وہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ کوئی روح اور نہیں ہے، روح وہی ہے جو خدا کا ہے، روح وہی ہے جو خدا یسوع مسیح کا ہے، روح وہی ہے جو ہم سب کی مدد کے لیے آسمان سے زمین پر ہمیں جب ہم اسے یاد کرتے ہیں اتر آتا ہے. تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے. یہ یسوع مسیح نے صرف رسولوں سے کہا تھا، کسی اور سے نہیں کہا. بھائی رسول کون ہے؟ آج رسولوں کے عہدے پر صرف فادر صاحبان ہیں، فادر صاحبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، کارڈنل صاحبان ہیں،
یعقوب صاحب ہے، فادر صاحبان اور ان کی پوری جماعت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ اس عہدے پر فائز ہیں جو رسول اگر جا کر کسی کو کہتے تھے نا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو ان کے کیا ہو جاتے تھے؟ بھائی آج اگر فادر جی کے سامنے ہم اعتراف کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے آج کی انجیل پاک کے ذریعے سے کہ ہمارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہستی ایسی ہے کہ وہ ہر شخص کو جو دل و جان سے اسے قبول کر لیتا ہے اسے معاف کر لیتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے ڈاکو نے بھی خدا یسوع مسیح کو کیا کیا تھا؟ قبول کر لیا تھا، اور یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے کیا کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ بھائی گنہگار تو فردوس میں جا ہی نہیں سکتا، یسوع مسیح نے پہلے اس کے گناہ معاف کیے اور پھر اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ تو دیکھیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا، اتھارٹی دی کہ وہ کیا کریں؟ زمین پر رہتے ہوئے جن کے وہ گناہ معاف کریں گے ان کے معاف ہو جائیں گے۔ ہم جب خدا کے قائم کے سامنے اعتراف کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اعتراف کا ساکرمنٹ لے کے ہم خدا کے حضور میں کیا کریں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور خدا جو کہہ چکا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ تو کیا ایسے ہو سکتا تھا کہ یسوع مسیح نے جو شاگرد مقرر کیے تھے کہ اگر وہ کسی کے گناہ معاف کرتے تو وہ معاف نہ ہوتے؟ بھائی معاف ہو نہیں ہوتے، کیونکہ یسوع مسیح نے انہیں کیا دیا تھا؟ اختیار دیا تھا۔ آگے وہ اختیار سلسلہ وار فادر صاحبان تک پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر بشپ جان جوزف صاحب جو ہیں وہ رحمت کر چکے ہیں۔ آگے جو لوگ اس کہانت کے عہدے پر فائز ہوئیں گے انہیں خدا کی طرف سے یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم لوگوں کے کیا کر سکتے ہو؟ گناہ معاف کر سکتے ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنو، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ آخری بات دیکھیں، آج ہم نے پاک روح کا جو نا بڑا عجیب قسم کا سسٹم بنا دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک روح کے ذریعے سے صرف کیا نکلتی ہے؟ بدبوئیں نکلتی ہیں۔ نہیں بھی، پاک روح ہمیں نیکی کے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی ایسا ہی ہو جو کوئی غریب ہو۔ جب وہ غریب ہوتا ہے نا، یہ آخری بات ہے، غریب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایسا بڑا احترام ہوتا ہے کہ وہ امیر آدمی کے ساتھ کیسے ملے گا؟ وہ اس سے ہاتھ ملائے گا، آنکھیں جھکا کر ملے گا اور گردن جھکا کر ملے گا۔ لیکن اگر وہ امیر آدمی آہستہ سے تھوڑا سا امیر ہو گیا ہے، اس کے برابر ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں کیا کرے گا؟ ڈال کر ملے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملے گا۔ پھر اگر وہی غریب آدمی جو اس کے برابر ہو چکا امیر آدمی کے، اگر وہ اور اس سے زیادہ امیر ہو جائے گا نا تو پھر وہ اسے بلانے کا انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ وہ اسے اپنی انگلی بھی کیا کر سکتا ہے؟ دکھا سکتا ہے۔ بھائی جو ایسا کر رہا ہے اس کے اندر پاک روح نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جو چھوٹے درجے سے بڑے درجے پر بن گیا، اگر اسے اپنی اوقات یاد رہتی کہ میرے اندر کس کا روح ہے؟ میرے اندر خدا کا روح ہے، تو وہ پھر اسے اپنے کاموں کے ذریعے سے ناپاک نہ ہونے دیتا، بلکہ اسے ہمیشہ کیا رکھتا؟ پاک رکھتا۔ کیسے کہ وہ جب چھوٹا تھا تو وہ ادب کے ساتھ لحاظ سے پیش آتا تھا، اور جب اس کے برابر ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے شروع کر دی، وہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بلکہ اسی طرح ملتا جیسے وہ پہلے سے ملا کرتا تھا۔ اور جب وہ اس سے بھی زیادہ امیر ہو گیا تو پھر وہ اسے کیوں کر کے اپنی انگلی دکھا کر اسے پکارنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ پاک روح نہیں ہے۔ پاک روح آپ کے اندر ہی روح ہے، آپ نے اپنے کاموں کے ذریعے سے اسے کیا رکھنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ جس پاک روح کے بارے میں میری درست کے مطابق بات کہی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کا روح ہے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ آہیں بھر بھر کر میرے لیے آپ کے لیے خدا کے حضور میں کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم پاک روح کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ ہم نے اپنے کاموں سے ہی ہمارے اندر جو روح ہے اسے اچھا کرنا ہے، اور اگر ہم برا کریں گے تو ہمیں اسے کیا کر دیں گے؟ برا بنا دیں گے۔ ہم اسے آلودہ رکھنا چاہتے ہیں، گناہ آلودہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاک بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نیکی کے کام آپ کے روح کو پاک رکھیں گے اور برائی کے کام آپ کے روح کو ناپاک بنا دیں گے۔ آئیں ہم خدا سے یہ مدد مانگیں کہ خدا میں توفیق دے کہ ہمارے اندر جو روح ہے ہم نیکی کے کام کے ذریعے سے خدا تیری مدد کے ذریعے سے، تیرے بیٹے کی مدد سے اور پاک روح کی مدد سے ہم ہمیشہ اسے بھی کیا رکھیں؟ پاک رکھیں۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم دعا کریں۔